نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے غور و فکر کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور غور و فکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 پارہ نمبر 4، اللہ پاک ارشاد فرمایا جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو پاک ذات ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آج میرا موضوع ہے غور و فکر کیا ہے اور غور و فکر کے فائدے کیا ہیں اور غور و فکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ غور و فکر کا مطلب کیا ہے۔ غور و فکر کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سوچ رہا ہو کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، مجھے کہاں پہ جانا چاہیے، یہ سوچنے کو غور و فکر کہتے ہیں۔ اگر سادہ اس کو الفاظ میں بیان کیا جائے، غور و فکر کسی چیز کے سوچنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بات کے بارے میں سوچے اس کو کہتے ہیں غور و فکر۔ اپنے بارے میں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج میرا بہت اہم موضوع ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے اگر غور و فکر نہیں کرتا، وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر جس انسان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے غور و فکر کرنے کی، کیونکہ ہمارا مقصد زندگی کا یہی ہے کہ غور و فکر کرنا اور سب کو غور و فکر کرانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ بالکل ہی ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم میں سے جو بندے غور و فکر کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ غور و فکر کرنے والے کو یہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ وہ پہلے سوچ لیتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، اس کا انجام سوچ لیتا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا یا کسی کام کرنے سے کوئی نقصان ہوگا۔ جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں ملی ہے اور ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو جینا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک بھی ٹھیک ہیں، اور ہم اس پہ غور کر کے عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین اور پرسکون رہے گی۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو تب اس چیز کا پتہ چلے گا۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ غور و فکر ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کریں گے، اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمیں خود کا پتہ بھی نہیں ہو سکے گا تو ہم کیسے عمل کر سکیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیسے یقین ہوگا؟ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں بھی غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم عمل بھی کیسے نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا، پھر ہمیں ہر بات کی سمجھ آ سکتی ہے۔ غور و فکر کے بغیر ہم اپنے اچھے مسلمان اور اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا غور و فکر کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تم اس بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے، اس کی قدرت پر تم غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اور لوگوں کے معاملات میں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، ہمیں بنایا ہے اس نے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہماری عقل ختم ہو جائے گی،
کیونکہ ہماری عقل، ہمارا نظام، ہمارا یہ محدود ہے. اس کی کائنات، اس کی قدرت، اس کی وسعت وہ لامحدود ہے. اس لیے حکم ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، اپنے بارے میں اور اس کے نظام کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا کریں، تاکہ آپ بے مثال قدرت کے بارے میں اس کی مثال تک اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ کنز الاعمال کتاب الاخلاق باب تفکر حدیث نمبر 5703. یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، اور مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 326.